اٹھو، کتنا سو گے؟ ولید نے تمہیں بلایا ہے۔ ولید، اتنی رات میں کیوں بلایا ہے؟ تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے۔ کس سے؟ قید حیات سے؟ نہیں، زندان سے۔ ولید اپنے برتاؤ سے بہت شرمندہ ہے، تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ اپنے اختیار میں ہوتا تو ہرگز نہ۔ چلو آگے بڑھو، چلو جلدی سے چلو، جلدی چلو۔ تیار ہو جاؤ۔ خبردار، کوئی حرکت نہ کرنا۔ ہلنا نہیں۔ کوفے کا زندان اتنا غیر محفوظ ہے دینار؟ یہ بھی خطرے کا اندیشہ تھا وردان۔ تمہارے محافظین بس اتنے لوگ ہیں، اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ میرے پاس تو تمہارا جتنا لشکر نہیں ہے، میرے افراد تو بس یہی۔ زندان کی اونچی دیوار سے ایک تیر انداز پورے لشکر کو روک سکتا ہے۔ دربان نے خیانت کی ہے یا داروغہ نے؟ ان میں سے کسی نے نہیں۔ ولید ہمارے ہی گھر میں ہم سے دشمنی کر رہا ہے۔ ہم اپنے گھر کے بلوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہیں بتاؤ ولید کی کیا نیت ہے وردان۔ یقیناً اس کی نیت ہمارے مفاد میں نہیں ہوگی۔ ولید نے جندب کو بخش دیا ہے۔ اوہ، تب تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی۔ پھر تو ہم ولید کے بخشیدہ کو لینے آئے ہیں۔ باندھو ان سب کو اور جلدی نکلو یہاں سے۔ قسمت نے ہمارا ساتھ دیا ہے جندب۔ ولید کے آدمی باہر مورچہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اگر وہ اندر ہوتے تو خون کے دریا بہہ جاتے۔ ایک لشکر کے برابر سپاہی۔ یقیناً تمہارے قتل کی سازش تھی جندب۔ تو تم اکیلے نہیں ہو وردان۔ دینار، ولید نہایت مکار آدمی ہے۔ اس کے یہاں عزت کا مطلب موت ہے۔ جا کے کہہ دینا کہ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے۔ ہم جب تک مجبور نہ ہوں تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گے۔ چلو۔ تمہارے آدمی باہر کیا کر رہے ہیں؟ اگر اندر ہوتے تو ان کا راستہ روک سکتے تھے وردان۔ میں بھی تمہاری طرح خطرے کو نہیں سمجھ سکا، سوچا بھی نہیں تھا کہ ازدی سرنگ سے بھی آ سکتے ہیں۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ کیا ولید نے کہلوایا تھا؟ ولید کا حکم محرمانہ تھا۔ تم نے سرنگ کا دروازہ کیوں نہیں بند کیا تھا دینار؟ دروازہ تو میں نے بند کیا تھا۔ تمہیں یقین ہے؟ ہاں، مجھ پہ شک کرتے ہو؟ شک کرنا تو ہمارا فریضہ ہے کہ سرنگ کا دروازہ کھلا تھا یا بند۔ کھلا تھا تو تم مقصر ہو کہ اپنے کام میں کوتاہی کی ہے۔ اگر تم نے بند کیا تھا تو ضرور ازدی باہر سے تالا توڑ کر آئے ہوں گے۔ بول دینار، مانتا ہے کہ نمک رانی کی ہے؟ گونگا ہے، بولتا کیوں نہیں؟ نشانیاں تو بتا رہی ہیں کہ دینار نے خیانت کی ہے۔ سرنگ کا دروازہ اگر تو نے بند کیا تھا تو تالا ٹوٹنا چاہیے تھا۔
चाबी तो तेरे पास थी, अजदियों के पर तो नहीं थे, जोड़कर अंदर आ जाते। क्यों बेचा तूने मुझे जुंदब के हाथ? पछता रहा है? पता है एक बागी को आजाद कराकर कितना बड़ा गुनाह किया है तूने। जुंदब खलीफा के बैची कदमों में से है। शायद किसी वादे पर तूने एक खतरा मोल लिया है, नहीं? मालो मुकाम तो तेरे पास था, तू दुनिया के चक्कर में नहीं आया होगा। अगर आखिरत चाहिए थी, वो तुझे खलीफा की बैत में मैसर थी। किस खन्नास ने खयानत करवाया? शायद अजदियों की जवान लड़कियों के इश्क ने तुझे पागल कर डाला। बोल बोल के हल्का हो जा, पता तो चले मेरे अफराद किस धोखे में आते हैं। नमक हराम। तू पस्त है वलीद, ले जाओ इसकी गर्दन उड़ा दो, इसके नजीस जनाजे को कूफे के दरवाजे पर लटका दो ताकि दुनिया इस पर थूके। इस काम का अंजाम अच्छा नहीं है वलीद, अपने गुस्से को थूको वलीद। तुम चुप रहो अबू जुबैद, हमारे इस्लात के बारे में खसीदे लिखो। वरदान। वलीद, बोल दीनार, मौत से अब डर लगता है। मैं बड़ा डरपोक आदमी हूं वलीद। जुंदब को भगाने की बात जब मेरे दिल में आई तो मैं लरज गया। मैंने सोचा समझा, अगर मुझे पता चलता कि मैं पकड़ा जाऊंगा, ऐसा न करता। अभी भी मैं अपने आप को कितना संभाल रहा हूं मैं खुद जानता हूं। तू मुझे सजा देगा जिसका एक अजर है। मैं उसे गाली गलौज जाया नहीं करना चाहता। मेरे खून का खिसास खुदा लेगा, लेकिन तूने मेरा एक दांत तोड़ा है, मुझे इसका खिसास चाहिए। हाथ तोड़ दो उसके, जबान खींच लो उसकी, घोड़े दौड़ा दो उसकी लाश पर। उस काफिर के लिए एक बार मरना कम है, 10 बार मारो उसे। चलो। बाप रे बाप, हाथ था यहां तोड़ा। क्या बात है अबू मुबर्रा? दीनार को गिरफ्तार कर लिया है। कौन सी जगह गलती हो गई? हमारे पास जिंदान की चाबी नहीं थी और हमने ताला भी नहीं तोड़ा था।
جب دروازہ کھلے اور تالا بھی نہ ٹوٹے تو اس کا مطلب یہ کہ داروغہ نے خیانت کی ہے۔ خدا کی قسم دینار مخلصین لہ الدین میں سے ہے۔ کیسے دل کو مناؤں ولید میری جگہ اسے قتل کر دے۔ دینار کا خون میرے لیے بہت سنگین ہے۔ آج کے بعد سے مجھے 2 زندگی کا فرض نبھانا پڑے گا۔ 2 زندگی کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہے مجھ جیسے انسان کے لیے۔ ہماری قوم دینار کی احسان مند ہے۔ یہ احسان فراموشی ہوگی اگر ہم اس کی نجات کے لیے قیام نہ کریں۔ ولید نے ہمیں للکارا ہے۔ مجھے دینار کی آزادی کے لیے صرف 40 جابازوں کی ضرورت ہے۔ نیام میں رکھو۔ یہ جنگ برادر کشی ہوگی۔ تم لوگوں نے مورچہ بنایا، میں نے بھی احتیاط کے طور پر قبول کر لیا تاکہ ولید کے احتمالی حملے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ولید بیوقوف نہیں ہے۔ تمہیں دینار کو چھڑانے کے لیے ولید کے ساتھ جنگ کرنی پڑ جائے گی۔ ولید حکم جہاد دے دے گا اور خلیفہ سے اجازت لیے بغیر ہم پہ دعویٰ بول کے ہماری جڑوں کو کھاڑ دے گا۔ اس خانہ جنگی سے ولید کا فائدہ ہوگا۔ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے جندب۔ ہماری غیرت یہ ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ دینار کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہم کچھ نہ کریں۔ کیسی غیرت و حمیت! تم لوگ مسلمان ہو، یہ سب قبیلہ پرستی اور قومی تعصب ہے، نہ غیرت و حمیت۔ ازدیان ازدیان ازدیان، غیرت قومی یا عزت مسلمین؟ کیوں تم لوگ ایسے فتنے کی جڑ بننا چاہتے ہو جس میں مسلمان کا خون بہا؟ تم ہمارے سردار ہو جندب، تم بتاؤ کیا کریں۔ اگر ولید میری گرفتاری سے دینار کو معاف کر دے تو میں فوراً گرفتاری دے دوں، لیکن ولید ہم دونوں کو مار دے گا۔ افسوس، نہ ولید کے قول کا اعتبار ہے نہ اس کے عمل کا۔ دینار شہید ہو جائے گا، خدا اسے اپنے جوار رحمت میں پناہ دے۔ ہمیں اس مصیبت میں صبر کرنا پڑے گا۔
मालिक अस्तर तुमसे मिलने आए हैं। کیا ہم ولیدیوں سے جنگ کریں گے؟ نہیں، ولیدی ہم سے جنگ کریں گے۔ کیا فرق ہے ابو مبرہ؟ فرق یہ ہے کہ برادر کشی کا آغاز ولید کرے گا، ہم نہیں۔ جب تک مدینے سے خلیفہ کا فتویٰ آتا ہے ہم سب بھائی ہیں دلاور۔ جنگ ابو مبرہ، جنگ! ہم جنگ کے لیے منتظر ہیں۔ حفظكم الله مومن. ایدکم الله جندب. خوش آمدی مالک. خدا کی قسم، جب سے تمہاری ضربت کی داستان سنی ہے مجھے تو رشک ہونے لگا ہے۔ مرحبا، تمہاری ضربت نے خیبر میں ضربت علی کی یاد تازہ کر دی۔ کیا جوہر دکھایا ہے جندب؟ کل رات کوفے کی فضا میں بھی فتنہ تھا، یہاں تک کہ آسمان بھی بے قرار تھا۔ خدا کا شکر سے ہی سالم ہو جندب۔ کیوں خطرہ مول لیا مالک؟ ہم امیر کوفہ کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ ولید ہمارے ساتھ ہونے والوں کو کبھی نہیں بخش سکتا۔ وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ولید یہ چاہتا ہے کہ خیسر و کسرا کی طرح حکومت کرے، اور یہ بھلا دیا کہ وہ بھی اس شان و شوکت کے باوجود مٹ گئے۔ شیخ نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے۔ ان کی جان کے لیے فکر مند ہوں۔ شیخ کی قضاوت نے تو ولیدیوں کی کمر توڑ رکھی ہے۔ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ہمیشہ کی طرح بیمار ہیں۔ ولید کی کارستانی ہونے انہیں اور پریشان کر رکھا ہے۔ جندب، تمہیں پتا ہے کہ علی حجت برحق ہیں۔ وہ ہم سے زیادہ رسول خدا سے نزدیک تھے اور ہم سب سے زیادہ کلام خدا سے آگاہ تر ہیں۔ بے شک جندب، علی اس دور میں خاموش ہیں۔ علی خلیفہ کے حکام کو ان سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ کیا تم نے سکوت علی کی مصلحت کو سمجھا ہے؟ جندب، خلیفہ کو عالم اسلام کی خبر دینے والا مروان بن حکم ہے، اور وہی خلیفہ کے احکام کو بھی لکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہارے اور ولید کے مسئلے میں مروان بن حکم بنے، مدینہ پہنچ کر علی کو اپنا حکم بنا لو۔ خدا کی قسم جندب، اگر کوفے نے کسی فتنے کو جنم دیا تو خون کے دریا بہہ جائیں گے، کشتوں کے پشتے لگ جائیں گے اور لاشوں کے پہاڑ۔ اگر خون کا بدلہ خون ہے تو امت محمد کبھی چین سے سانس نہیں لے سکے گی۔ جلدی کرو جندب، گھوڑے کو نئی نال لگاؤ، خلیفہ سے منسوب جھوٹا فتویٰ کوفہ نہ پہنچے۔ ولید نے دینار کو قتل کر کے اپنے دانت تیز کر لیے ہیں۔
دینار کو قتل کر دیا. جنازے کو سولی پر بھی لٹکا دیا. تیرا غم تیرا صدمہ بہا. دینا میرے بھائی. باراللہ اسے شہدائے بدر و احد میں شمار فرما. پھر سے بیٹھ گئی ہو نامحرموں کی نظروں کے سامنے. زیبا نہیں دیتا تم جیسی لڑکیوں کا صبح سے شام تک اس کھڑکی پر بیٹھے رہنا. نہ ڈرو ابا خطام، یہ ولید ہے جو سب پر بری نظر ڈالے پھرتا ہے. کوفے والے تو سب اندھے ہیں. ہاں، ولید کی نظریں کسی کو نہیں چھوڑتی. سبحان اللہ. جا کے آٹا گوندو، روٹیاں سیکو، قرمے کا خوام بناؤ. امیر کوفہ کی نظروں سے تمہیں کیا تمہاری روٹی کراری نہیں بنی تھی؟ کوئی اور کام ہے تو بتاؤ، کوئی سینے کا کام ہے تو لاؤ، ابھی سی دوں. کبھی پڑوسی عورتوں سے جا کر پوچھتی کہ پیدائش کے بعد ناف کا علاج کیسے ہوتا ہے. جب بچہ ہوگا تو پوچھ لوں گی. قاصد کوفہ آیا ہے ابا خطام. شیخ کوفہ کے عزل کا حکم آ گیا. تمہیں کیسے معلوم؟ پیش گوئی کر رہی ہوں. پھر سے وہی عورتوں والی باتیں شروع کر دی تم نے. ابا خطام، کیا تم سمجھتے ہو کہ ولید کو ازدیوں سے جہاد کے لیے خلیفہ کے فتوے کی ضرورت ہے؟ جہاد مسلمانوں سے کیسا؟ جہاد تو اس وقت ہوگا جب مقابل میں کفار ہوں. جو قبیلہ خلیفہ کی بیعت شکنی کرے، لاکھ شہادتیں پڑھے، پھر بھی کافر ہے. تمہاری زبان سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی. جہاد اور تلوار کا فن آپ ہی نے تو مجھے سکھایا ہے، بھول گئے؟ عورتوں پر جہاد معاف ہے. جہاد تو مردوں کا کام ہے. تمہیں تو خون و شمشیر کے بجائے بچے داری یا جھولے کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ جہاد. تم بیاہ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ یہ باتیں تو بیٹیوں سے مائیں پوچھتی ہیں. لیکن میری ماں تو مر چکی. میری ماں نے 2 بیٹوں کو جنم دیا لیکن زندہ رہی، اور جب مجھے جنم دیا تو میں ان کے لیے ملک الموت بن گئی. میں نے انہیں مارا ہے بابا، اسی لیے خون سے زیادہ آشنا ہوں. کاش میں جان سکتی کہ تقدیر کس طرح ایک بے گناہ بچے کو قاتل بنا سکتی ہے ابا خطام. مقدرات الہی سے لڑ رہی ہو بیٹی.
ہمت سے کام لو. بیٹی خبیث روحیں انسان کو ضعیف کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں. ایسی باتوں سے کفر کی بو آتی ہے. اپنے آپ کو خطا کار سمجھنا بھی گناہ ہے. چلو قاصد ولید اور اس کے پیغام کے بارے میں بتاؤ. ولید نے حد ساحر کے بارے میں خلیفہ سے فتویٰ منگوایا تھا. حد کا فتویٰ تو ایک بہانہ تھا. یعنی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ نے ازدیوں کے خلاف حکم جہاد دیا ہوگا. ولید ازدیوں سے جنگ کے لیے خلیفہ کے حکم کا محتاج نہیں ہے. کیا اس نے مسلمان دینار کو بلا حکم خلیفہ مار نہیں ڈالا؟ ڈرا نہیں. بیعت شکن ازدی ولید کے کھلے دشمن ہیں. کوئی اپنے کھلے دشمن سے نہیں ڈرتا. اگر ڈرتا ہے تو چھپے دشمن سے. ولید کے چھپے دشمن کون ہیں؟ ایک تو شیخ کوفہ. بابا آپ نماز میں ولید کی اقتدا کرتے ہو؟ پھر تو آپ بھی ولید کے چھپے دشمن ہوئے. اب آپ کا خون بھی اس کے لیے مباح ہے. افسوس کہ تو عورت ہے اور تلوار سے بیگانہ. اگر تیری عقل تلوار سے آشنا ہوتی قطام تو ایسے کئی ایک ولیدیوں کو ٹھکانے لگا دیتی. کاش کہ تو بیٹا ہوتی قطام. اگر میں بیٹا ہوتی تو میرے بھائی بھی میرے ساتھ وہی سلوک کرتے جو یعقوب کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا. میں بیٹی ہونے پر خوش ہوں. آپ مردوں کو اپنی تلواروں پر ناز ہے. نہیں جانتے کہ عورتوں کے وار تلواروں کی دھار سے بھی تیز تر ہیں. آج شب خلیفہ کا فتویٰ مسجد میں پڑھا جائے گا. اگر سننے کی ہمت اور جرت ہے تو مسجد چلے جانا. یہ ساری خوبیاں تو نے کہاں سے پائی ہیں قطام؟ بار الہ تو ہی اس کی عاقبت بخیر فرما. حکم خلیفہ ہے، لو پڑھ لو. کیوں سکڑ گئے شیخ؟ یقین نہیں آ رہا ہے؟ تم نے تو ساحر کی حد کا پوچھوایا تھا ولید، لیکن خلیفہ نے میری معزولی کا حکم لکھا ہے. تو کیا خلیفہ میری معزولی کا حکم لکھتے ہیں؟ آخر تم نے میرے متعلق کیا جھوٹ اور بہتان خلیفہ کو لکھ ڈالا ہے ولید؟ تم مسلمان ہو، تہمت کیوں لگاتے ہو؟ میں نے خلیفہ کو بس اتنا لکھا کہ ساحر کی حد کے سلسلے میں تم نے فلاں حدیث کا حوالہ دیا ہے، صحیح ہے یا غلط؟ پھر خلیفہ نے مجھے کیوں معزول کر دیا؟ حدیث کے صحیح یا غلط ہونے کا اشارہ کیوں نہیں کیا؟ کیا ہے
खलीफा ने तुम्हें माजूल करके हदीस को गलत साबित किया है। लेकिन खलीफा ने जुंदब अज़दी को अमान दिया है। कातिल को अमान देने का मतलब ये हुआ कि हदीस सही है। जुंदब को अली की शफाअत पर अमान मिली है। मालूम है, अगर साहिर की सजा एक जरबत शमशीर न हो तो जुंदब अज़दी कातिल है। नाली हक को छुपाएंगे और ना खलीफा किसी की शफाअत से कानून इलाही को तोड़ सकते हैं, चाहे शफाअत अली ही क्यों ना करे। आखिर मुझे खलीफा ने क्यों माजूल किया है? तुम मुझसे मत उलझो, खलीफा ही से पूछ लेना। खलीफा ने तुम्हें मसलहतन ओहदा दे दिया था जो अब वापस ले लिया, तो क्या गुनाह किया? तुमने और मरवान ने मुझ पर इल्जाम लगाया। मुझ में अब तुमसे बहस करने का हौसला नहीं है। तुम अगर बड़े शेख हो तो हुआ करो, मैं इसकी परवाह नहीं करता। ये भी बता दूं, मैं जानता हूं कि मेरे बाद तुम काजी कूफा होने वाले हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। खलीफा ने यह भी हुक्म दिया है कि तुम सिर्फ आज के बाद कूफे के खजांची रहोगे। कूफे के बैतुल माल से मुझे कोई सरोकार न होगा। जाओ किसी और को इस काम के लिए ढूंढ लाओ। मैं बैतुल माल का जिम्मेदार हूं या नहीं हूं? अगर हूं तो 1 दीनार भी तुम्हें अपने हक से ज्यादा खर्च नहीं करने दूंगा। तुम्हें हुक्म खलीफा पर एतराज है? तुम्हारी गलत हरकतों पर एतराज है। खलीफा को झूठ लिखकर तुमने बैतुल माल मुझसे ले लिया है। देख रहे हो हुब्बे मुकाम को अबू जुबैद? नफ्स अम्मारा देख रहे हो ओहदे का हाथ से निकल जाने पर हंगामा? तुम्हारा ओहदा तुम्हें मुबारक। खलीफा ने मेरा बोझ हल्का कर दिया है। खलीफा के दस्तखत की तौहीन ये बता रही है कि तुम अज़ादार हो। तुम जैसों को सिर्फ मुआइजा करना आता है, मुकाम अमल में सबसे पीछे हो। खलीफा की दस्तखत सिर्फ खाल और दवात है, आसमानी वही तो नहीं है। मेरी परेशानी बैतुल माल की तबाही और बर्बादी है। तुम बैतुल माल के 1 लाख से ज्यादा के मकरूज हो। अगर ये मुबलग तुमने अदा नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कसरुल इमारा को तुम्हारे सर पे तबाह कर दूंगा। वर्दान। भले या अमीर। जाओ उनका पीछा करो, साये की तरह लगे रहो उनके साथ, वो या उनका कासिद कूफे से निकलने न पाए। क्यों मेरा पीछा कर रहा है? मलून क्या चाहता है मुझसे? खून सूंघ सूंघ कर वहशी बन गया है।
मुझे आपसे क्या मतलब? बता, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? फासिक कहीं का क्यों अशकिया के कहने पर लोगों को कत्ल करता है? दीनार मुसलमान को क्यों कत्ल किया? कबीस! अपनी सफेद दाढ़ी का ख्याल नहीं, तेरी खाल उधेड़ दूंगा। समझता है फाजिर और फासिक वलीद के सहारे जो चाहे करे। क्या हो गया? क्या हो गया शेख? क्या हो गया शेख? कहाँ जा रही है खुताम? शेख की जान खतरे में है। शेख की जान खतरे में है? शेख को क्या हो गया? क्या सोच रही हो? लाओ मुझे दो। बड़े गुस्से वाले। चलो दूर हो जाओ। तुम शेख को मारना चाहते हो वरदान? वो मुझे मारना चाहते थे। अगर उनकी हालत न बिगड़ती तो अपनी छड़ी से मेरे सीने में सुराख कर देते। तुम उनका पीछा कर रहे थे? और तुम मेरा कर रही थी। चलो। एक लाख दीनार किसका माल है? खलीफा भी अगर बख्शे तो खुदा नहीं बख्शेगा। सुनो अबू जुबैद, क्या क्या लिखा है हमारे खर्च में? 10 ऊंट की कुर्बानी, जो मंजिल ब मंजिल कस्बा खिफा से लेकर दारुल इमारा तक जजीरे की हसीन तरीन दुल्हन की नजर उतारने के लिए दी गई। मिस्री और किशमिश 3 बोरी, 5 अदद मोटी दुहारी गाय, 5 उंगलियों की निशानियों के तौर पर मुअज्जिन के लिए कंगन और हार भी सिंगार के लिए, 11 तोले सोना मिठाई से भरी सीनी में 2000 दीनार के साथ, उस्ताद लूलू के लिए 4000 दीनार, रेशमी और सूती कपड़े तोहफे और तोहाइफ के तौर पर, खिफा में एक नस्ली घोड़े का बच्चा, कीमती पत्थरों से जुड़ी हुई जीन, चांदी की लगाम से सजा हुआ, और 11000 दीनार तोहफे के लिए। जब वलीद घोड़े से डरता है और घोड़सवारी से बेजार है तो वो 11000 दीनार देकर घोड़े का बच्चा क्यों खरीदने लगा? अबू जुबैर? अबू जुबैर तो शेर शायरी, पैमाना और चांद सितारों के बारे में बता सकता है वलीद। घर की मालकन तो दाया है वलीद। 60 दीनार दाया के हकीम का खर्च उनके दंदान के लिए, 11 दीनार लौंग और इलायची के लिए। अभी बताता हूं। ओ दाया, आओ इधर। लो, तोड़ लो, हल्के हो जाओगे। तोड़ लो, लुटाओ, बहाओ। वलीद का 1 लाख दीनार का खर्चा क्या तुम अदा करोगी? झूठ मूठी अगर लिखना है तो ऐसा लिखो कि गधा भी यकीन कर ले। तुम्हारे दांत, लौंग, इलायची का खर्च अपनी जगह, लेकिन खिफा में ये घोड़े का बच्चा क्या कर रहा है जो मेरे 11000 दीनार चर के मेरी इज्जत का सत्यानाश कर रहा है? मैं बेकार नहीं हूं जो तुम्हारी बातों पर कान धरूं। चूल्हे पर तुम्हारा मुर्गे मुसल्लम जल रहा है। जवाब दो, मेरा जवाब दो। मस्जिद में तुम्हारा इंतजार हो रहा है, उठो कहीं देर ना हो जाए। मसला है,
امیر کوفہ کو جب اپنے گھر کی خبر نہ ہو، وہ کوفے کے عوام کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ واقعی نہیں معلوم؟ مجھے نہیں معلوم۔ خفا وہی گاؤں ہے جہاں کی حسین دلہن اپنے منحوس گھر بیاہ کر لائے ہو۔ چاندی سے سجا قیمتی گھوڑے کا بچہ تم نے اس کے باپ کو دیا۔ 5 دودھاری گائیں تم نے معززین اور بہادروں میں رشوت دی تاکہ وہ لوگ تمہارے کام آ سکیں۔ فاختے اور بٹیر کے پروں کے ساتھ لونگ الائچی تم نے اپنے لحاف میں بھرائیں تاکہ مہکا کریں۔ بس کرو، کافی ہے۔ دریا کی ایسی موج بن کر رہ گئے ہیں جس کا کام کنارے سے لڑنا ہے۔ دیکھ رہی ہو بیگم، زمین و زمان پھونک مار رہے ہیں کہ سیاست کے دھوئیں کو چشم عشق سے موڑ دے۔ بتاؤ میں کیا کروں فرشتے؟ زندگی کرنے کے لیے 1000 باتیں بنانی پڑتی ہیں اور جھوٹ گڑنے پڑتے ہیں۔ سب یہی کرتے ہیں۔ پہن لو، مسجد میں لوگ منتظر ہیں۔ تمہیں دیکھنا واجبات سے بھی زیادہ واجب ہے۔ پلک نہ جھپکنے دینا تاکہ اپنی تقریر کا ذخیرہ تمہاری آنکھوں سے حاصل کر سکوں۔ یہ آنکھیں فدائے وفا بند اس وقت ہی ہوں گی، نہ میں رہوں گی نہ وفا۔ لو پہن لو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ اکبر! کلام الہی ہے۔ مقام رسالت ہمیشہ فضیلت کا باعث نہیں ہوتا۔ رسول خدا سے رشتہ داری بھی اس حکم سے خارج نہیں ہے۔ یہی حکم ہے۔ مسئلۃ، شیوخ کی منزلت ان کے صحابی ہونے کی وجہ سے ہے یا ان کی پرہیزگاری؟ خلیفہ عثمان ابن عفان کیا صحابی رسول نہیں تھے؟ خدا نہ خواستہ کیا سست ایمان تھے؟ شیوخ کو فقط اور فقط آخرت کی فکر ہوتی ہے، نہ دنیا کے منصب کی۔ اگر کبھی منصب بھی سنبھالتے ہیں تو خدمت خلق کے خاطر، نہ ہوا وہ ہوس کے لیے۔ مجھ سے پہلے رسول کے ایک صحابی تمہارے امیر تھے، سعد ابن ابی وقاص۔ تم لوگوں نے ان کی شکایت کی تو خلیفہ نے انہیں ہٹا دیا۔ تم نے شکایت کی، وہ شکایت کے مستحق تھے یا نہ تھے مجھے نہیں معلوم، یہ تم جانو اور تمہارا خدا۔ خدا نے عذاب دوزخ مسلمانوں پر حرام نہیں کیا۔ سعد ابن ابی وقاص جب ہٹا دیے گئے تو کیا انہوں نے خلیفہ کی توہین کی یا ان کے حاکم کو نیچا دکھایا؟ کیوں نہیں کیا؟ بتاؤ، میں پوچھتا ہوں تم لوگوں سے، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ انہیں عذاب خدا کا خوف تھا۔ میں نے خلیفہ کا حکم آپ کو سنا دیا۔ شاہدوں نے شہادت دی ہے کہ شیخ کوفہ نے اپنے عزل کو مجھ پر تھوپا ہے، میرے خلاف غلط بیانی کی ہے۔ ان کی اہانتوں کا بدلہ پھر کبھی، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے۔ سنیے، مجھ میں اور شیخ میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ولید، تم خانہ خدا کا در مجھ پر بند کر رہے ہو۔ ولید، حلال خدا کو مجھ پر حرام اور حرام خدا کو خود پر حلال کر رہے ہو۔ تم جب تک ظاہراً دین پر عمل کرو گے مسلمان ہو،
اور اگر چھپ کر گناہ کرتے ہو تو اپنے آپ پر تم خود ظلم کر رہے ہو. اب میں تمہارے اس کھلے عام گمراہیوں پر جس کا میں خود شاہد ہوں خاموش نہیں رہوں گا. تمہاری سنی ہوئی گمراہیوں سے میرا کوئی سروکار نہیں، کیونکہ دیکھی چیز کا الگ حکم ہے اور سنی چیز کا الگ ہے. ایھا الناس، اس نے بیت المال سے 1,00,000 دینار کا قرضہ لیا ہے. میں جب بیت المال کا ذمہ دار اور تمہارا امانت دار تھا، یہ مبلغ میں اس سے وصول نہ کر سکا. اب تم جانو، چاہے وصول کر لو یا معاف کر دو. کیوں جل گئے شیخ؟ کون سا حلال ہے جو میں نے تم پر حرام کر دیا؟ بس یہ کہا تھا کہ جب تک اپنا خطبہ میں پورا نہ کر لوں تمہیں مسجد میں آنے سے روکے. پتا تھا کہ تم مجھے لوگوں سے خطاب کرنے نہیں دو گے، لیکن تم داخل ہو گئے، میرا خطبہ توڑا. اس کے باوجود کہ میں تمہارا امیر ہوں مجھ پر ستم کیا. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا اور قیامت میں تم سے اس کا حساب لوں گا. رہی 1,00,000 دینار کی بات جو میں نے کوفے کے خزانے سے قرضہ لیا ہے، ہاں میں نے لیا ہے. اس کی ادائیگی کے لیے میں نے تم سے مہلت مانگی تھی، تم نے نہیں دی تو میں نے خلیفہ سے تائید کروا لی. مجھ سے کہتا ہے کہ میں اسے اتنی مہلت دے دوں کہ وہ مستطیع ہو جائے. تمہارے پاس ثروت کی کمی نہیں ہے. تمہیں 1,00,000 دینار مدت معلوم کے لیے دیا گیا تھا یا ہمیشہ کے لیے؟ اپنی شان و شوکت، حشم و قدم میں کمی کرو اور قرض ادا کرو. خدا کی قسم، اگر مجھے یقین ہوتا کہ ولید قرض ادا کرنا چاہتا ہے تو میں اسے ضرور مہلت دیتا. لیکن جب دیکھنا پانی اوپر کی طرف بہنے لگے تب ولید اپنا 1,00,000 دینار کا قرضہ واپس لوٹ آئے گا. تم بہتان باندھو اور میں کچھ نہ کہوں. تم بیت المال کے لیے پریشان ہو یا اپنی کھوئی ہوئی ریاست کے لیے؟ نیت اچھی نہیں ہے، تمہاری نیت اچھی نہیں ہے. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللہ اکبر. مومنین نے ہم دونوں کی باتیں سنی، لیکن مسئلہ یہاں کچھ اور ہے. کیا شک کی بنیاد پر دوسرے پر چوری کا الزام لگایا جا سکتا ہے؟ ولید، شیخ تمہاری طرح دنیا پرست نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس مال دنیا ہے. انہیں جنگ بدر اور بیعت رضوان میں شرکت کا شرف بھی حاصل ہے جو خلیفہ کو بھی میسر نہیں ہوا. تم لوگ نہ شریعت پر چلتے ہو اور نہ گزشتہ خلفاء کی سنت پر. عمر کے سفر حج کا خرچ صرف 16 درہم تھا جو بقول ان کے اسراف تھا، مگر تم لوگ لاکھوں دینار خزانے سے نکالتے ہو. کیا خلیفہ کو اس کی خبر ہے؟ کیا کبھی انہوں نے حساب لیا ہے؟ عورتیں گھر کی بیگمات ہیں، ان پر جائز نہیں کہ مردوں میں زبان کھولیں. وہ پردے کے پیچھے ہے، نامحرموں کے سامنے نہیں ہے. اس نے حق کہا ہے. حق جس زبان پر بھی جاری ہو وہ حق ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. نہیں پتا تھا کہ کوفے کی ہر عورت شیخ کی بیٹیاں ہیں. بکواس نہ کر فاسق کہیں کی، حطام میری بیٹی ہے. آؤ سنو کوفے والو، تم لوگ پر احسانات ہیں شیخ کے. انہوں نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، رسول کی حدیثیں سنائی ہیں. اختلافات میں ان کے اور ولید کے. اپنے دین کو دنیا پر نہ بیچنا. تم لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو جس نے دینار مسلمان کو محاکمے کے بغیر قتل کیا. خلیفہ نے جب جندب کو امان دے دی ہے تو اس کا مطلب دینار کا خون ناحق بہا ہے. تمہاری ساری نمازیں باطل ہیں. شیخ کی اقتدا کرو، شیخ کی اقتدا کرو.
شیخ کی اقتدا کرو، شیخ کی اقتدا کرو. امیر کا شکار کر رہی ہو قطام؟ تو کیا ہمیشہ امیر ہی شکار کرتے رہیں گے؟ اپنے ہوش میں رہو. وہ تو ہوں. ادھر آؤ، آؤ میری بیعت کرو، میں تمہیں جہالت سے نکالتا ہوں. خدا کا شکر، بے وقوف کہیں کا. یہ تو خالی ہے ولید. ولید، عبادت قبول ہو. جب ولید کی اقتدا کرنا حرام ہے تو شیخ کوفہ کی اقتدا کرنی چاہیے. عوام کو اقتدا سے مطلب ہے، چاہے ولید کی ہو یا شیخ کوفہ کی. ریاکار کہیں کی. او کیا بات ہے؟ غصہ کس بات کا؟ یہ کیسا شور شرابہ ہے؟ تم جو ایک عورت کا سامنا نہیں کر سکتے، شیخ کوفہ کا کیا مقابلہ کرو گے؟ میں تمہاری دایا ہوں ولید، وہ نہیں جس نے تمہیں ممبر پہ رسوا کیا. چلو کوئی حرج نہیں. اس سے دیکھا تھا؟ نہیں، پردے کے پیچھے کیسے دیکھتا. واہ کیا صورت تھی. اگر تم اس سے دیکھ لیتے تمہارا تھوڑا بہت رہا سا ایمان بھی چلا جاتا. و بترسید از مردمکان سیاه تیرهای نامرئی صیادان دلها. دخترک جادو چشم رقیب خداست، خدا به اشارتی و او به غمزه‌ای سردار لشکر هزار هزار پولاد رگ را به بند خواهد کشید. ایسا کام کروں گا اس کا شوہر بھی یاد رکھے گا. کون شوہر ولید؟ وہی خر مقدس جس کی پیشانی پر اونٹ کے گھٹنے کی طرح گھٹتا ہے. وہ اس کا باپ ہے، ابا قطام. تو قطام کنواری لڑکی ہے. مجھے ولید کے لیے دلہن مل گئی. جان کے دشمن کو گھر کی دلہن بناؤ؟ ہرگز نہیں. عورت کی شرارت بس عورت ہی سمجھ سکتی ہے ولید. قطام نے تم کو شکار بنانے کے لیے اپنا یہ جال پھینکا ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہ دو. اس کی بے باکی اس کے حسن و جمال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. قطام تمہارے لیے بہت اچھی ہے، اسے چھوڑو مت. خیال رہے کہ گھر کی بیگم کو پتہ نہ چلے. یہ قبیلے کی عورتیں بھی تنگ لباس کی طرح ہے، نہیں پہنا تو ننگے، پہن لیا تو پریشانی. بیگم کو میں سمجھ لوں گی. تم قطام کو حاصل کرنے کی سوچو. دو چھٹاک کی زبان ہلانا آسان ہے، یہ 2 من کا سر. 2 چھٹاک کی زبان، لیکن کیا کریں کہ خلقت کے افسانوں میں یہی لکھا ہے کہ زبانوں پر عورتوں کی حکومت ہے. عورت سر مغرب سو جاتی ہے لیکن اس کی زبان کو صبح کے قریب نیند آتی ہے. ہم اگر تمہارے آگے سر نہ ہلائیں تو کیا کریں دائی؟
تم کیوں چل رہے ہو شاعر؟ شاعروں نے تو ہماری بولتی بھی بند کر دی. تم لوگ ایک سیاہ دل کی تعریف میں 7 دیوان لکھ ڈالتے ہو. بولو شراب دو شراب اور بات کو ختم کرو. چابی تو تمہارے پاس ہے دائی، آج ہمیں بھول گئی. شیخ کو معلوم ہو جائے تو تم پر کوڑوں کی سزا جاری کر دیں گے. شراب پینے کے لیے اور کوڑے کھانے کے لیے. وہ تمہیں بہت چاہتی ہے ولید. اس نے مجھے دودھ پلایا ہے ابو زبید. عورت بچے کو دودھ پلا کر اپنی جان دے دیتی ہے ابو زبید. وہ میرے ساتھ زندہ ہے. آج رات کا کیا کریں گے؟ کوفے والے تو سب شیخ کے ساتھ ہیں. آج وہ شیخ کے ساتھ ہیں، کل دیکھنا ان کی ضرورتیں کیا چکر چلاتی ہیں. تمہارے پاس تو کوفے کا خزانہ ہے ولید. کیا نام تھا اس کا؟ کس کا؟ وہی لڑکی جس نے ہم کو رسوا کیا تھا. ہاں، قطام. لگتا ہے بہت خوبصورت ہے، دایا کو بھی پسند آ گئی. قلم لے آؤ، جاؤ قلم لے آؤ ابو زبید. خلیفہ کو کوفے کی خبریں ملنی چاہیے. بولو. لکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والی کوفہ ولید ابن عقبہ کی طرف سے خلیفہ عثمان ابن عفان کی خدمت میں. اطلاع عرض ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے خلیفہ سے بیعت توڑ دی ہے اور کوفیوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں. اگر انہیں فوراً مدینہ نہ بلایا گیا تو کوفے کا انجام برا ہے. حارث پریشان ہے، جو بھی پوچھتی ہوں جواب نہیں دیتا. نمک تیز تو نہیں؟ حارث غصے میں تلوار سے عقل کر رہا ہے. حکم جہاد تو نہیں آیا ہے. کیا کھٹا ہے؟ کھٹا بھی ہے اور نمکین بھی. تم دونوں حاملہ ہو؟ کاش تم مسجد نہ جاتی اور کھانا پکاتی ہوتام. جو مزاج تمہارے بھائیوں کا ہے، اگر انہیں اچھا کھانا نہ ملا تو آفت ہے.